بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ معزز ناظرین، قصہ یہ مشہور ہے صبر کی تلقین کا، قصہ یہ مشہور ہے صبر کی تلقین کا، اور حصہ بن چکا ہے مستقل یہ دین کا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آپ کو نیند آ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے تو آپ نے پھر خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے 200 اونٹ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے۔ پھر تیسری رات جب آپ سوئے تو آپ کو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہی ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں، اپنے فرزند سے یا اپنے رب سے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے حاجرہ، میں اپنے دوست کے ہاں اسماعیل کو لے کے جا رہا ہوں، اسے پیار کرو، نئے کپڑے پہناؤ۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت حاجرہ سے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ اس کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے وہ اسماعیل کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، ہم لاکھوں اسماعیل قربان کر دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، تم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہو۔ شیطان کو لعنت و ملامت کیا۔ شیطان نے دیکھا کہ یہاں تو بات نہیں بنی، تو پھر وہ یہی سوال لے کر حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ پھر شیطان نے دیکھا کہ یہاں بھی میری بات نہیں بنی، پھر یہی سوال لے کر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لختے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا لختے جگر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جب دیکھا تو ایک پتھر اٹھا کر شیطان کو دے مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تب ہی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے لختے جگر کو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں
ایک رسی سے باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی۔ اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری کو پکڑ کر کہا کہ اے میرے رب، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل کی قربانی کا کہتا تو میں وہ بھی قربان کر دیتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری چلا دی۔ جیسے ہی چھری چلائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر آؤ اور اسے حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دو۔ آپ امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ وہ دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ دمبا قربان ہو چکا تھا اور آپ کا بیٹا آپ کے پاس کھڑا تھا، تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو غیب سے آواز آئی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور ایمان والے تیری سنت کو ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان ہر سال اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرتے ہیں اور 3 دن تک یہ سنت ادا کی جاتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل گائیڈ آف اسلام کو وزٹ کریں اور سبسکرائب